یا حبیب کبریا سرور دو عالم مکہ کا در یتیم آمنہ کا لال حبیب کبریا احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ مہینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بھی بلایا ہے۔ آپ کی وفات بھی اس مہینے میں ہے۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ اول کا معنی پہلی بہار۔ جب موسم خزاں آتی ہے تو درختوں کے جو پتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور درخت مرجھا جاتے ہیں، زمینوں سے سبزہ برائے نام رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ خزاں ختم ہوتی ہے، بہار آتی ہے، تو درخت لہلہانے لگ جاتے ہیں، خوشنما ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی خوبصورتی کے چاند جو لگے ہوتے ہیں وہ زہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مہینے تو اور بھی بڑے بابرکت سعادت والے تھے۔ ان مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت، بڑا باسعادت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو اپنے پاک نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مقدس میں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جب خزاں ختم ہوتی ہے، کھیت میں ہل چلانے والا کسان، درختوں کی آبیاری کرنے والا مالی خوش ہو جاتا ہے کہ سبزہ دوبارہ لوٹ آیا ہے، خوشی دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ ہم اس کو اس طرح تصور کریں گے، جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے قبل دنیا میں خزاں ہی خزاں تھی، دنیا میں جہالت ہی جہالت تھی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کے اندر انسانیت مر چکی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یوں سمجھو کہ خزاں ایسی تھی، ماں باپ کی کوئی پہچان نہیں تھی، بہن بھائی کا کوئی وقار نہیں تھا، بڑے کی کوئی عزت نہیں تھی، چھوٹے کے ساتھ شفقت معاملہ کوئی نہیں تھا، رشتہ داریاں ختم ہو چکی تھیں۔ دنیا کے اندر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، وہ یوں سمجھے کہ خزاں تھی۔ اللہ نے اس خزاں کو تبدیل کرنے کے لیے اس بہار کو دوبارہ واپس بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں
ربیع الاول کے مہینے کی 8 یا 9 تاریخ کو اللہ نے اس ہستی کو بھیجا جس کی خاطر اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، 7 زمینوں کو پانی پر بچھایا، جس ہستی کی خاطر اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑا، جس ہستی کی خاطر اللہ نے کم و پیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، جس ہستی کی خاطر اللہ نے میرا اور آپ کا وجود بنایا، جس ہستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو روشنی بخشی، سورج کو روشنی بخشی، جس ہستی کے خاطر اللہ نے رات کو تاریکی دی، دن کو اجالا بخشا، جس ہستی کی خاطر اللہ نے پتوں کو ہریالی بخشی، زمین بنجر زمینوں کو آباد کیا، جس ہستی کی خاطر اللہ نے دنیا کے اندر طرح طرح کے میوے نعمتوں کو پیدا کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں کی ہیں، لیکن جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ جو خزاں تھی وہ بہار کے اندر تبدیل ہو گئی، دنیا سے جہالت ختم ہو گئی، ماں باپ کی پہچان واپس آ گئی، انسانیت کی پہچان واپس آ گئی۔ جو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پیشانیوں کو چوم کر اور دنیا کو یہ بتا گئے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سبق اور درس دیا ہے۔ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں اس نے ان کی اچھی خاصی پرورش کی، اچھی تعلیم دلوائی، اچھی تعلیم دلوانے کے بعد اچھی جگہ اس کا نکاح کیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پہلے خزاں تھی۔ میں نے عرض کیا ہے ربیع الاول کا معنی ہے ربیع، بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار ہے۔ اللہ کے پاک نبی اس ماہ مقدس میں تشریف لائے ہیں۔ اب یہ جو خزاں آتی ہے اس کے بعد بہار آتی ہے، یہ وقتی طور پر آتی ہے۔ جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہار دے کر گئے ہیں وہ بہار قیامت تک باقی رہے گی، اس میں خزاں نہیں آئے گی۔ ربیع الاول کے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ چند ایک باتیں ولادت باسعادت کے حوالے سے، اس سے پہلے آپ سے یہ عرض کر دوں، چند لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میلاد کو نہیں مانتے ہیں، میلاد کی بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو، میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، پیدائش ہونا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس کا میں اور آپ انکار نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، پیدائش ہونا۔ حضور علیہ السلام سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، والدہ ماجدہ کا نام اماں آمنہ ہے، بنی ہاشم کے اندر پیدا ہوئے ہیں، قریش کا خاندان ہے، بہت اعلیٰ نسب، بہت ہی اعلیٰ خاندان ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جتنے نبی رسول اور پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لو، تاریخ کے اندر آپ کو کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے بارے میں اس کی شان کے اندر اتنی کتابیں، اتنے قصیدے، اتنے اشعار نہیں ملیں گے جتنے قصیدے، جتنے اشعار، جتنی نعتیں
جتنی تعریف جتنی شان ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے اور قیامت تک بیان ہوتی رہے گی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے یہ ہم جیسے لوگوں سے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہم اس بڑھیا کی مانند ہیں جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر بیچا جا رہا تھا، ایک بڑھیا بھی خریداروں میں کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے بڑھیا، یہاں پر تو بڑے بڑے سوداگر آئے ہوئے ہیں، وہ یوسف کو خریداری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایک گٹھری اٹھا کر آئی ہے، تیرے اندر اتنی سخت اور ہمت کہاں ہے تو یوسف کو خرید سکے؟ اس بڑھیا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے یوسف میری خریداری سے بیر ہے، لیکن میں اس صف کے اندر اسی لیے کھڑی ہوں، کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کا نام پکارا جائے گا تو میرا نام بھی ان کی صفوں میں آ جائے گا، میں اس لیے یہ گٹھری اٹھا کر لائی ہوں۔ مسلمانوں، مجھ سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، شان اور مقام اور مرتبہ، عزت اور شرافت اور دیانت کے چرچے بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو صحیح معنی میں بیان کر سکوں۔ میں بھی ان کی مانند، اس بڑھیا کی مانند اپنا نام ان لوگوں کی صف میں لکھوانے کے لیے آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب پکارا جائے گا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے لوگ کون ہیں، جنہوں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، ان میں اس امید کے ساتھ آپ سے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند باتیں کرنے کی جسارت اس لیے کرتا ہوں، کل قیامت کے دن میرا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے گا۔ آپ بھی یہ آرزو کر کے مسجد میں باوضو ہو کر آئے ہو، ہم جائیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہوں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سنا تھا، تعریف سن کر ان کے دل کو سرور ملا تھا، دل کو راحت ملی تھی، دل کو سکون ملا تھا۔ یہ نام بھی ایسا پیارا نام ہے، یہ شان بھی ایسی پیاری شان ہے، محمد نام بھی اتنا پیارا اور اتنا میٹھا ہے، جو سنتا ہے جب اس کی زبان پہ نام آتا ہے لب ایک دوسرے کو چومنے لگ جاتے ہیں، جب دل پر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، جب اس کا نام آنکھوں کے سامنے آتا ہے آنکھوں کو چین اور سکون ملتا ہے، جب زبان پر وہ نام آتا ہے زبان کی شیری مٹھائی سے بھی زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ یہ نام اتنا مقدس اور بابرکت اور مطہر اور منزہ اور آرا اور الفا ہے، اللہ نے اپنے پاک نبی کو یہ شان بخشی ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں، شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا آدم کی صفات کیسے تھی؟ میں نے کہا اگر آدم کی صفات کو دیکھنا ہے محمد کریم کو دیکھ لو۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا نوح کی صفات کیسی تھی؟ میں نے جواب میں کہا اگر تو نے نوح کی صفات کو دیکھنا ہے محمد کریم کو دیکھ لو۔ شیش کی صفات کیسی تھی؟ میں نے کہا دیکھنا ہے محمد کریم کو دیکھ لو۔ دانیال کی صفات کیسی تھی؟ دیکھنا ہے محمد کریم کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ کی صفات کیسے تھی؟ دیکھنا ہے محمد کریم کو دیکھ لو۔ کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی کی صفات کو، ہر نبی کے مقام کو، ہر نبی کی عزت شرافت اور دیانت کو اللہ نے جمع کر کے محمد کریم میں رکھ دیا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے میرے پاک نبی کے مقام کو بلند کر دیا ہے، اللہ نے اتنا مقام بلند کیا ہے۔ کوئی لاکھ کہتا پھرے، کسی کے کہنے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے،
ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں دل سے اور جان سے اور اپنی مال اور اولاد سے، جب تک ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت، بڑا باسعادت مہینہ ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ لال میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، اللہ نے اس لال کو اتنا بابرکت اور مطہر بنایا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس رات کے اندر مجھے کسی نبی، کسی پیغمبر کی خواب میں زیارت نہ کرائی گئی ہو۔ مجھے ہر رات بی بی مریم اور بی بی ہاجرہ کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ ایک دن محلے کی چند عورتوں نے حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر اماں آمنہ کی شکایت لگائی، آ کر کہا اے عبد المطلب، آپ کی جو بہو ہے یہ بیوہ ہو چکی ہے اور یہ بیوگی کی حالت میں یہ خوشبو لگا کر پھرتی ہے۔ عبد المطلب گھر میں تشریف لائے، اماں آمنہ سے کہا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتی ہو اور کیوں لگاتی ہو؟ اماں آمنہ نے جواب میں کہا اے ابا جان، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں۔ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، اگر میں زمین پر تھوکتی ہوں تو اس تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میں نوکیلے پتھروں پہ چلتی ہوں تو وہ میرے لیے موم بنا دیے جاتے ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں گلی کے اندر چلتی ہوں تو درختوں کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ جب میں کسی ندی نالے سے پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، پانی چل کے مٹکی کے اندر خود بخود آ جاتا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میرے جسم سے جو پسینہ پھوٹتا ہے اس میں سے بدبو نہیں آتی ہے، خوشبو پھوٹتی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس رات کے اندر مجھے کسی نبی کی زیارت نہ کرائی گئی ہو۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے مجھے بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا مجھے درد ذیل بھی نہیں ہویا، مجھے عام عورتوں کی طرح تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر گئی، جب میں نے دیکھا میرا کمرہ نور سے بھر گیا، نور سے روشن ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہے، میری جب آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ سامنے ایک لال مسکراتا ہوا پڑا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا وہ 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اسی کے متعلق شاعر نے کہا ہے، شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، ارے چاند کے منہ پر چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرا محبوب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ نے آپ کو جیسا پیدا کیا ہے، جیسا بنایا ہے، اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ میرے محبوب نے اللہ سے کہا ہوگا میرا چہرہ ایسے بنا وَالضُّحَىٰ، دیکھنے والا مجھ کو وَالضُّحَىٰ کہہ کر بلائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں جب اللہ کے پاک نبی کی اللہ نے زلف بنائی ہوگی تو اللہ کے پاک نبی سے پوچھا ہوگا میرا محبوب میں آپ کی زلف کیسے بناؤں؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا واللیل اذا سجا، واللیل کی زلفیں میری بنا۔ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے سینہ مبارک بنایا ہوگا تو اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا میرا محبوب میں آپ کا
سینہ کیسے بناؤں؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا الم نشرح لک صدرک، اے اللہ میرا سینہ ایسا بنا۔ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بنانے کی باری آئی ہوگی تو اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا ہوگا میرا محبوب میں آپ کے ہاتھ کو کیسے بناؤں؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے ہاتھ اس طریقے سے بنا، میں انگل کا اشارہ کروں چاند ٹوٹ کر میرے قدموں میں آ کر پڑے، میں ہاتھ اگر بکری کے اوپر پھیروں بکری کے تنوں کے اندر دودھ اتر آئے، میں اگر ہاتھ خالی پیالے کے اندر ڈالوں اس کے اندر پانی اتر آئے، اگر میں اس ہاتھ کے ساتھ اپنا لعاب دان ابو بکر کی ایڑی پہ لگاؤں اس کو شفا مل جائے، علی کی آنکھوں پہ لگاؤں علی کو شفا مل جائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا ہوگا میرا محبوب شہر کیسا عطا کروں؟ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، کملی کیسی عطا کروں؟ یا ایھا المدثر، چادر کیسی عطا کروں؟ یا ایھا المزمل، میرے محبوب شان کیسی عطا کروں؟ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں تجھے ایسی شان، ایسا مقام، ایسا مرتبہ دے رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی پیغمبر بھی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو لے کر حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرا محبوب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، اللہ آپ سے پوچھتے گئے ہیں اور آپ کو بناتے گئے ہیں۔ یہ میرے محبوب کی شان اور میرے محبوب کا مقام ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب لال پیدا ہو گیا میں نے دیکھا ایک نور اٹھا ہے، وہ نیچے زمین سے لے کر آسمان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے کمرے کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا تھا، اس کے اندر دیا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر تیل بھی نہیں تھا۔ میں پریشان تھی کیا بنے گا۔ جب میرا لال پیدا ہوا کمرہ نور سے بھر گیا۔ اس کے بعد اماں آمنہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے کے اندر گئے، آپ نے زمین پر سجدہ کیا، آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پہلا دن ہے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، امت کی فکر ہے۔ آخری دن ہے جبریل اور اسرائیل لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہیں اللہم اغفر لامتی۔ جو دنیا کے اندر آئے آ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرے، اپنی امت کی خیر مانگے، اور جو دنیا سے تشریف لے جائے ایسا محسن انسانیت والا نبی اللہ نے دنیا کے اندر کسی اور امت کو نہیں دیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور اللہ نے یہ محبوب ہم کو دے کر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اپنا محبوب آپ کو دے کر آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے اور نعمتیں بہت دی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تحصوها، اللہ نے کسی نعمت کو نہیں جھٹلایا ہے۔ میں نے تم کو یہ نعمت دی، احسان کیا، یہ دی، احسان کیا، یہ دی، احسان کیا۔ اللہ نے اپنا محبوب ہم کو دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ آخری بات اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے عبد المطلب کے پاس پیغام بھیجا، عبد المطلب تشریف لائے، آ کر انہوں نے گھٹی لگائی، یہ واحد پیغمبر ہے جو یتیم پیدا ہوئے ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور جو دونوں جہانوں کا سردار اللہ نے جس کو بنا کر بھیجا ہے، جس کو شافع محشر بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساقی کوثر بنا کر بھیجا ہے، جب وہ پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر کے اوپر نہیں ہے۔ عبد المطلب تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کاش کہ آج میرے بیٹے کا والد زندہ ہوتا، وہ کتنا خوش ہوتا، اور یہ میرا بیٹا بھی کتنا خوش ہوتا۔ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں گھٹی لگائی، گھٹی لگانے کے بعد نام رکھا عبد المطلب نے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جب یہ نام رکھا، عبد المطلب کہتے ہیں تاریخ والوں نے لکھا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی 1,24,000 نبی تشریف لائے ہیں، کسی ایک نبی کا نام بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ چن کے نام رکھا ہوا تو اپنے پاک نبی کا۔ اور محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ میں بولوں گا محمد، پکاروں گا تعریفوں والا کہ میرا پاک نبی تعریفوں والا ہے۔ آپ بولو گے، آپ محمد پکارو گے، آپ کہو گے محمد تعریفوں والا ہے۔ کوئی کافر بھی کہے گا اللہ نے نام ایسا رکھا ہے، جب نام پکارے گا تو اس کی زبان پر بھی آئے گا کہ محمد تعریفوں والا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قیامت تک ہوتی رہے گی، قیامت ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند رہے گا۔ دعا کہ جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔